عائشہ دبے پاؤں اس بڑے سے ہٹ کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھ کر آئی تھی، مگر یہاں چاروں طرف جیسے گھنا جنگل تھا، مگر یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ وہ اپنی بے بسی پر جل کڑ کر رہ گئی اور واپس آ گئی۔ بے دھیانی میں اندر آتے وہ ایک چٹانی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بے وقوفی سے زمین بوس ہوتی، کسی نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سنبھل کر عائشہ ابھی گر پڑتی۔ داشاب کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ بری طرح کنفیوز ہوئی، اس لیے سنبھل کر اس کی گرفت سے اپنا آپ ہاتھ چھڑانے چاہے۔ میرا ہاتھ چھوڑو داشو۔ وہ گھبرائی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، اس نے معنی خیزی سے کہتے اس کے خوبصورت چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنی انگلی سے کان کے پیچھے کی تو اس بے قرار لمس پر عائشہ کلس کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عائشہ نے آئی برو چکائی۔ مطلب کہ ہمارے نکاح کے بعد اب وائف ہو تم میری، تو تمہارا ہاتھ تو مجھے ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بڑے پاپا اور بڑی ماما نے تو رخصتی بھی اسی وقت دے دی تھی جب اپنی مرضی سے تمہیں میرے ساتھ پاکستان سے روانہ کیا تھا۔ اب بس ہمارے اس رشتے کی نئی شروعات ہونا باقی ہے۔ تم راضی ہو تو وہ بھی کر لیں۔ اس کی گہر افشانیوں پر عائشہ منہ کھولے اسے گھورے گئی، جس کا علاج ان جنگلوں میں جانے کس طریقے سے کیا جا رہا تھا کہ وہ کب بچے سے اتنا بڑا ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ عائشہ کو غش تو تب پڑا جب اس نے جھک کر ہلکے سے اس کے نیموا نچلے لب کو اپنے ہونٹوں سے عقیدت و نرمی سے چھو لیا۔ عائشہ بھونچکا سی اسے دیکھے گئی، مگر اس نے لاپرواہی سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ چلو مما بلا رہی ہیں۔ آج میرے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہو کو بھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہتی ہیں۔ وہ بات کرتا کرتا اس لیے کچن میں چلا آیا جہاں وہ سوبر سی گارجس لیڈی ہمیشہ کی طرح نرمی و محبت سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ۔ عائشہ خاموشی سے داشاب کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹے آپس میں باتوں میں مگن رہے۔ وہ آنٹی اسی مہربان مجھ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں کھانا کھلاتی رہیں۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو داشاب اپنی جگہ سے اٹھا۔ عائشی، میری کافی کا مگ میرے روم میں لے آنا پلیز، مجھے کچھ کام ہے، اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ وہ بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ نے پہلو بدلا، پھر آخر آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ آنٹی پلیز بتا دیجیے میرے ممی پاپا کدھر ہیں؟ آپ کون ہیں؟ ہمیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ داشاب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ تو میرے مرحوم چچا چچی کا بیٹا ہے جو کہ وفات پا چکے ہیں۔ تو وہ آپ کو مما کیوں بلاتا ہے؟ پلیز بتا دیں مجھے۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ فوزیہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ چلو تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک لڑکی ہوا کرتی تھی جو اپنے شریف ماں باپ کی عزت اپنے پیروں تلے رونتے نیلام کر کے ایک شخص کے ساتھ رات کی تاریکی میں بھاگ نکلی۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے کبھی سکھ نہیں پایا۔ تبھی تو وہ شخص بروں سے بھی زیادہ برا نکلا، شرابی، نشئی، جواری۔ وہ لڑکی غربت تنگ دستی کی چکی میں پستی، حاملہ ہوئی تو چھپ چھپا کر۔ چیک اپ کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے ہاں تو جڑواں بیٹے پیدا ہونے والے ہیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے وہ خیر خیریت سے بچوں کی پیدائش کی دعائیں مانگنے لگی۔ آخر وہ دن آ گیا، اس کا شوہر اسے بہلا پھسلا کر ہسپتال لے گیا جہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ادھر ہی ایک اور امیر کبیر جوڑے کی بچے کی پیدائش کے لیے آیا ہوا تھا۔ ان کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس امیر شخص کی بیوی دل کی مریضہ تھی، شاید مردے بچے کا سنتی تو مر جاتی۔ تب اس لڑکی کے شوہر نے اس امیر آدمی کو اس کا ایک بچہ فروخت کر دیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس آدمی کے پاس کافی سارے پیسے آ گئے تھے اور اس ذلیل انسان نے اپنی بیوی پر یہ ظاہر کیا کہ ان کے ہاں ایک ہی بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ تو حقیقت جانتی تھی، مگر کیا کرتی، صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسے بھی ایک آزمائش سمجھ کر ایک بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ایک بیٹا تو اس کے پاس ہے۔ جانتی ہو وہ لڑکی کون تھی؟ فوزیہ نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میں تھی۔ بچہ فروخت کرنے والا شخص میرا مرحوم شوہر سہیل تھا۔ بچہ خریدنے والا شخص تمہارا چچا ہوگا۔ شاید میری آزمائش پوری ہو چکی ہے، تبھی میرا وہ بیٹا جو میرے پاس ہے۔ ساحر پاکستان گیا۔ داشاب کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا کیا تھا۔ ساحر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ڈی این اے ٹیسٹ 100% میچ کرتا تھا۔ تب اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے تمام حقیقت بتا دی۔ تمہارے والدین شاید کسی وجہ سے داشاب کی جان لینا چاہتے تھے، اور ساحر کی عادت ہے وہ اپنی چیز پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا، تو اپنے سگے جڑواں بھائی کو کیسے مرنے دیتا۔ جس دن تمہارے گھر میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور تمہیں پتہ چلا کہ ساحر نقلی داشاب ہے،
تو تم نے کافی ہنگامہ مچایا، تب ساحر کو پتہ چلا کہ تم داشاب کے لیے کس حد تک مخلص ہو اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیتی، تو داشاب کے ساتھ تمہارا نکاح کروا کر اس نے تم دونوں کو میرے پاس بھیج دیا۔ تمہارے ماں باپ ساحر کے پاس ہوں گے اور ساحر نے یقیناً تمہاری وجہ سے ان سے نرمی برتتے ہوئے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہوگا، نہیں تو اس کے بھائی کا یہ حشر کرنے والوں کو وہ زندہ زمین میں گاڑ چکا ہوتا۔ ماشاءاللہ، جیسے ساحر نے داشاب کا علاج کروایا ہے، نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ اب مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ تم سب کچھ بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہو۔ سب کچھ بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ نہیں آنٹی، میں کچھ بھی نہیں بھول سکتی۔ عائشہ بے تحاشا بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی تو فوزیہ بیگم حیران ہوئیں۔ وہ آپ کا بیٹا ساحر ہے تو میری دوست کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ فلزہ ہے، وہ لوگ پاکستان میں جنہیں انصاف نہیں ملتا اس کو انصاف دلاتے ہیں، وہ بلا تفریق ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے ساحر نے میری دوست کے ساتھ نکاح کر کے داشاب بن کر کیوں اور کس مقصد کے لیے نکاح کیا ہے؟ وہ داشاب بن کر اب تک فلزہ کے پاس کیوں ہیں؟ اور ایک منٹ تم نے ابھی کیا کہا؟ فوزیہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ کیا؟ عائشہ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی۔ تم نے ابھی کہا کہ ساحر نے داشاب بن کر تمہاری دوست سے نکاح کیا، ایسا ہی کہا نا تم نے؟ اور کیا یہ سچ ہے؟ فوزیہ بیگم پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جی ایسا ہی ہوا ہے، میری دوست نے اسے داشاب سمجھ کر اس کی زندگی بچانے کی خاطر میرے کہنے پر اس سے نکاح کیا۔ اگر میری دوست کو کوئی نقصان پہنچا تو میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عائشہ روحانسی ہو کر رو پڑی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ فوزیہ جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کچھ فکر مند بھی ہوئی، مگر اب اس سے بات کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ ہٹ کے باہر کی جانب چل دی۔ عائشہ صوفے پر لیٹی سسک رہی تھی۔ کیا مصیبت تھی! یہ تو وہ والا حساب ہو گیا کہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے۔ اگر مما پاپا کی طرف سے کچھ سکون آیا تھا تو وہ خود اس پراسرار اور عجیب جگہ پر پھنس گئی تھی۔ فضا کی پریشانی تھی سو وہ الگ، اب کیا کرے یہی سوچ سوچ کر دماغ معوف ہوا جا رہا تھا۔ عاشی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر وہ گڑبڑائی۔ ایک تو اس محترم کے رنگ ڈھنگ ہی تیور بھی پوری طرح بدل گئے تھے۔ آخر ڈاکٹرز اور گارڈز کی ایک فوج ہر وقت اسے جیسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی۔ اس کی اس قدر فزیکل اور مینٹل کیئر کی جا رہی تھی کہ اس نے بہت جلد ریکور کیا تھا۔ وہ دھڑلے سے کمرے کے اندر آیا تھا۔ میں نے تو کہا تھا میرے لیے کافی لے کر روم میں۔ وہ اسے روتا دیکھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چونکا تھا۔ کیا ہوا عاشی؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، اور تمہیں کیا میں روؤں یا ہنسوں؟ وہ جھلائی۔ داشاب گہرا مسکرایا۔ ساری زندگی تم اس فکر میں گھلتی رہیں کہ میں مسکراتا رہوں اور ٹھیک رہوں، میرے لیے تو تم نے اپنے سگے والدین تک سے بغاوت کر دی۔ اب یہی ذمہ داری میں نبھانا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تمہیں خوش رکھوں۔ میرے دل میں تمہارے خلوص کے لیے اس قدر عزت اور چاہت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی عائشہ۔ داشاب نے اس کا سرد ہاتھ اپنے حدت بھرے ہاتھ میں بھرے بھوجل لہجے میں کہا تو عائشہ کا ماتھا سینے سے تر ہو گیا۔ میں کافی لاتی ہوں۔ گھبرا کر نگاہیں چراتے اس نے اٹھ کر جانا چاہا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ مجھے اب کافی نہیں پینی، مجھے اب پنک ٹی پینی ہے، اس نے اس کے گلابی لبوں کی جانب دیکھتے معنی خیزی سے کہا۔ تو عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دیکھو داشو، کوئی فضول گوئی نہیں میرے ساتھ، تنگ مت کرو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس کی جانب انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی تو وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تنگ تو ویسے کر سکتا ہوں، ابھی نہیں بعد میں صحیح۔ چلو میری پیاری سی عاشق کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے ہم باہر لان میں چلتے ہیں۔ پھر اس کے اصرار کرنے پر وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ گاڑی مصروف سے شاہراہوں پر رواں دواں تھی۔ وہ کھڑکی سے لگی بیٹھی بری طرح اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ امن اس کی بے چینی نوٹ کرتا رہا، مگر ایک دل کی مزور خواہش تھی کہ وہ جو چاہتا تھا کبھی تو پوری ہو۔ قبولیت کی گھڑی تھی شاید۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخرکار معجزہ نے اسے خود ہی مخاطب کر لیا۔ فلزہ آپی کی طرف۔ امن نے مختصر سے جواب دیا۔ گاڑی ایک بہت سی بڑے سے بنگلے کے پورچ میں رکی تھی۔ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی فلزہ کی گاڑی آ کر پورچ میں رکی تھی۔ فلزہ جسے پہلے ہی ان کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، گاڑی سے اتر کر ان کی جانب آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپی؟ فلزہ نے امن کا ماتھا چوما۔ بالکل فٹ، تم کیسے ہو ہینڈسم ڈاکٹر؟
زبردست فضا انہیں ایک ساتھ دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ تم کیسی ہو معجزہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آپی۔ چلو اندر چلو۔ فضا انہیں لے کر اندر آئی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو معجزہ، فضا نے اسے کہا۔ اب امن اور فضا آپس میں اپنے کوڈ ورڈز میں باتیں کرنے لگے جو کم از کم معجزہ کے تو سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ فضا معجزہ کو ایک روم میں چھوڑ گئی جہاں وہ سکون سے لیٹ کر سو گئی۔ امن اور فضا اسٹڈی میں چلے گئے اور آج کا کیس اور ان کے بنائے گئے اگلے بیک اپ پلان کے بارے میں سب ڈسکس کرتے رہے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ پھر وہاں داشاب چلا آیا جو کل سے ہی فضا سے سخت ناراض تھا۔ اب بھی منہ پھولا ہوا تھا اس لیے کل سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ ہائی ایوری ون، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہائی داشاب، امن نے اس سے ہاتھ ملایا۔ نیلی آنکھوں نے بسم کر دینے والے انداز میں اسے ایک جوان سالہ مرد کے ساتھ جڑ کر بیٹھے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میڈ نے کھانا لگانے کا بتایا۔ امن، تم معجزہ کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ، میں کچن میں دیکھتی ہوں۔ جی آپی، میں آتا ہوں۔ اس کے منہ سے آپی سن کر اس کے ماتھے کے بال غائب ہوئے تھے۔ فضا نے اسے دیکھا۔ وہ اپنے ٹیڈی بیئر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ امن کمرے میں آیا تو وہ فریش سی صوفے پر بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ جی بڑے پاپا، میں ٹھیک ہوں، مگر شاید اس کی بات کاٹی گئی تھی، وہ جھلائی۔ اوکے۔ اس نے فون رکھا اور آہٹ پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپی کھانے پر بلا رہی ہیں، امن نے کہا تو وہ اٹھ کر اس کے پہلو سے گزرتی باہر چلی گئی۔ امن اس کے پیچھے آیا۔ وہ کچن میں ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ فضا اور داشاب پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ امن بیٹھا، معجزہ کنفیوز تھی کہ وہ کہاں بیٹھے۔ کیا بات ہے معجزہ؟ بیٹھو، امن کے ساتھ بیٹھو، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہو، فضا نے کہا تو معجزہ کو اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنا پڑا۔ یہ انوسنٹ فیسی پیری کون ہے؟ امن داشو نے اچانک پوچھا تو امن نے ایک محبت بھری نگاہ اپنے پہلو میں اس جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ یہ امن کی فیری ہے داشو، اس کی وائف ہے۔ فضا نے داشا کو مخاطب کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم اب آرام کرو، ویسے بھی تم بول رہے تھے تمہارے سر میں درد ہے تو جاؤ اپنے روم میں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بہت بہتر ہو چکا ہے دونوں میں، تو اب ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اب جب کہ یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب قدم آگے بڑھانے چاہیے۔ اسی لیے میں نے تم دونوں کا ایک ہی روم سیٹ کروایا ہے۔ فضا کو لگی لپٹی رکھنا تو آتا ہی نہیں تھا۔ معجزہ نے بری طرح پہلو بدلا۔ امن نے فضا کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن آپی، لیکن کچھ نہیں، جاؤ، وہ حکمیہ لہجے میں اسے گھورتی ہوئی بولی تو امن کو روم کی جانب قدم بڑھانے پڑے۔ فضا کی سخت گیر نگاہوں سے خائف وہ بھی دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے چل دی۔ معجزہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ معجزہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ڈور لاک کر گیا۔ معجزہ نے حیرت سے پھیلی نگاہوں سے ذرا سا مڑ کر اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ تم چاہو تو اندر بیلکنی والا ڈور لاک کر سکتی ہو، اس نے دھیمے سے کہا اور دروازہ کھول کر بیلکنی میں نکل گیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ باہر ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ فضا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھا موبائل فون میں شاید گیم کھیل رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے سر پر سوار ہوئی مسلسل اسے اگنور کر رہا تھا۔ بتاؤ کہ یہ سڑے بینگن جیسا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں ناراض ہو؟ کچھ نہیں حزیز، جاؤ اپنے روم میں، مجھے ڈسٹرب مت کرو، وہ بیزار سے لہجے میں بولا تو فضا کو صدمہ ہی لگ گیا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں اپنے کام کے سلسلے میں، جانے کتنے دن لگ جائیں، پتہ نہیں واپس آؤں بھی کہ نہیں۔ تم رہو اپنے اس سو کالڈ موبائل کے ساتھ اور بعد میں ان دیواروں کے ساتھ اپنا سر ٹکرانا۔ فضا کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہوتی آخر میں پھر آ گئی۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔
جسے سنا کر آئی تھی وہ اس کے اس اعلان پر سرتاپا جھلس کر انگاروں پر لوٹ گیا۔ تبھی دھندناتا اس کے پیچھے چلا آیا۔ کمرے میں آیا تو اس چھوٹے سے سفری بیگ میں اپنا سامان اور کچھ خاص قسم کے کپڑے رکھ رہی تھی۔ فلزا دیکھ چکی تھی کہ وہ آ گیا ہے مگر اسے نظر انداز کیے بیگ میں کپڑے اور سامان رکھتی رہی۔ سامنے والا غم و غصے سے پاگل ہوا تھا جیسے، تبھی آگے بڑھ کر وہ بیگ اٹھا کر ایک دھماکے سے دیوار سے دے مارا تھا۔ آج ڈر تھا کہ کہیں اپنا آپ تیش میں اس کے سامنے عیاں نہ کر بیٹھے۔ پہلے میں ٹھیک نہیں تھا، اب ٹھیک ہوں، تو تم اب جہاں بھی جاؤ گی مجھ سے پوچھ کر مجھے بتا کر جاؤ گی۔ دو ٹوک لہجہ تھا۔ فلزا نے اس کے رنگ ڈھنگ یہ دیکھ کر حیرت سے آنکھیں سکیڑی۔ بحث مت کرو داشو، مجھے ضروری کام ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو نہیں جاتی، فلزا نے سنجیدگی سے کہتے اس کے قریب سے گزر کر بیگ اٹھانا چاہا، تب جب اس نے کسی چیل کی طرح اس کا بازو دبوچا تھا اور اس کی اس قدر سخت گرفت پر فلزا نے اس کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ گہرے راز تھے، کچھ ایسے راز جسے وہ چھپائے بیٹھا تھا۔ ان راز تک رسائی مشکل تھی۔ آنکھوں میں پر اسراریت اور محبت اور عشق اور نفرت کے ملے جلے جذبات تھے جسے وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ داشو لیو می، یہ کیا حرکت ہے؟ تم دن بدن بدتمیز اور اپنی حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ نو زی ڈارلنگ نو۔ پہلے میرا مائنڈ کچھ سیکھ نہیں پاتا تھا، میں بچہ تھا، مگر میری میڈیسن اور تمہاری بے تحاشا کیئر سے میں ٹھیک ہو رہا ہوں زی، بلکہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اب مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ ہاں داشو بیبی، مجھے خوشی ہے کہ تم ٹھیک ہو رہے ہو، پر تم مجھے اپنا پابند نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے پابند ہونا نہیں پسند۔ ویسے بھی میری جاب ایسی ہے کہ مجھے جانا پڑتا ہے۔ پلیز بیبی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ظاہر کا اس کا پاس ہونا اسے سکون بخش رہا تھا، وہیں اس کے نازک بدن کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح ڈسٹریکٹ ہو رہا تھا جبھی کمر پر ایک دفعہ دوبارہ اپنی گرفت بڑھاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خطرناک انداز میں بولا، میں ابھی ہوں زی ڈارلنگ تمہارا، اور تمہیں میرا پابند ہونا ہے ہر حال میں۔ تم بھی یہ سمجھ لو۔ فلزا پر آج حیرت در حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اتنی طاقت اور یہ سب الفاظ، انسان جیسے بھی بہتری کی طرف آتا ہے اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے، تبدیلیاں ضرور آتی ہیں مگر اس قدر نہیں کہ وہ اتنا طاقتور اور اتنا ذہنی تندرست ہو جائے کہ سب سمجھ آ جائے، ہر رشتے کی بنیاد سمجھ جائے۔ فلزا اب ٹھٹکی تھی، بری طرح ٹھٹکی تھی۔ وہ ایکسیکیوشنر تھی، تبھی لیڈی ایکسیکیوشنر، وہ جو ایک اشارے سے ہزار باتیں سمجھ جاتی تھی، وہ جو ہر وقت الرٹ رہتی تھی اور جن کے باپ دادا اور دنیا چاہتے تھے کیا انہیں بدھو یا پاگل بنانا آسان تھا؟ انسان محبت میں اندھا ہو کر بھی کچھ نہیں کر پاتا، پہچان نہیں پاتا، پر سب کب تک چھپتا ہے؟ وہ الرٹ ہو چکی تھی۔ معجزہ اور امن کے درمیان جو تھا وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس سب کا داشو سے کیا تعلق؟ اسے تو وہ بچپن سے جانتی تھی، یہی تو تھا جس کو بچپن سے اپنا دوست سمجھا تھا اور کافی سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ تو معصوم تھا، اس کی حرکتوں پر وہ ہنسا کرتی تھی، بہت انجوائے کیا کرتی تھی۔ وہ اسے اکثر پارک میں لے کر گھما کرتی تھی، اسے پروٹیکٹ کرتی، اس پر تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو وہ کیا تھا جو وہ مس کر رہی تھی؟ اسے یاد آیا کچھ لوگ اس کے گھر میں گھس آئے تھے، یہ بے ہوش بھی ہوا تھا، تو کہیں اس دن والا دشمن کچھ بھی تھا، کچھ بھی اس کے چہرے پر فیس ماسک بھی ہو سکتا تھا، اگر انہوں نے داشو کو کہیں چھپا دیا اور یہ وہی اس دن والا ماسک مین ہو۔ فلزا گھبرائی تھی مگر فوراً خود کو کمپوز کرتی، اب ذہانت سے مسکراتی، اس کے چہرے کے قریب ہو کر اس کی چین کے نیچے ہاتھ رکھا کہ اسے محسوس بھی نہ ہو، کان کی لو سے لے کر چین پہ ہوتے ہوئے شہادت کی نرم ملائم انگلی گردن تک پھیری، اور اس جان لیوا لمس نے اس کے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑا دی تھی۔ مگر وہ بھی حیوان تھا، حیوان اس کی چالاکی سمجھ کر دل ہی دل میں اشش کر اٹھا، ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی، مگر وہیں فلزا نے سکھ کا سانس لیا۔ فیس ماسک جیسی کوئی چیز بھی اس کے چہرے پر نہیں تھی، 100% یہ اس کا داشو تھا جو بہت عجیب ہو رہا تھا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں تھی، اس کی طاقت، اس کی باتوں نے اسے بری طرح ڈسٹریکٹ کیا تھا، اور اب وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ ساحل سمجھ گیا، اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑ گیا تھا، جبھی اس کی انگلی پھیرنے پر وہ بچوں کی طرح دوبارہ کھلکھلا دیا تھا۔ زی کتنا مزہ آیا، گدگدی ہوئی، دوبارہ کرو۔ فلزا نے اسے دیکھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیا تھا اور اب کیا تھا، وہ بری طرح الجھ گئی۔ کم آن زی، اور اپنے داشو کو کس بھی کرو، پھر جہاں مرضی جاؤ، پر پرامس کرو جلدی آ جاؤ گی۔ فلزا نے واپس اسے اپنی ٹون میں آتے دیکھ سکھ کا سانس لیا تھا، بہرحال اسے جانا تھا۔ تبھی فلزا نے اس کا گال چوما اور اسے کافی دیر تک سمجھاتی رہی، اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اس کے اوپر دیا۔ اب وہ اس کے سونے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ سوئے اور وہ اپنے مشن پر روانہ ہو۔ ٹھنڈار یخ بستہ ہواؤں کے بیچ امن بالکنی کی دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اندر وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے میلوں دور تھی، بے چینی حد سے سوا تھی۔ آخر کار وہ بیڈ سے نیچے اتری
शॉल कंधों पर डाली और धीमे कदमों से जल्दी खिड़की तक आई थी। फिर इसने पूरी कोशिश की थी कि बगैर आवाज़ के खिड़की खोल ले, मगर बाहर चिल्लाहट था जिसकी कुव्वत समाअत उसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ थी। खिड़की के बाहर उसकी मौजूदगी महसूस करके अमन के दिल ने एक बीट मिस की थी। ये सज़ा बहुत मीठी थी, प्यारी थी, एक नशे की तरह सुरूर बख्शती थी। मोजिज़ा ने खिड़की खोली तो ठंड के एहसास से इसके जिस्म में एक फिरेरी सी दौड़ गई, से झुरझुरी आई थी। किस कदर मलामत वाला एहसास था कि वह नरम गरम बिस्तर पर सो जाती और इसकी वजह से कोई सारी रात ठंड में ठिठुरता। इसके ज़मीर ने इस पर मलामत भेजी। वो बेचैन हो गई। ये क्या एहसास था, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी, मगर अब ना चाहते हुए भी इसके ध्यान की सुइयाँ इसी पर अटकी हुई थी। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी थी। फिर कुछ नहीं सोचा तो झटके से बालकनी का दरवाज़ा खोलकर दनदनाती बाहर आई थी। अमन चौंका था और धीमे से आंखें खोलकर इसे देखा। आपने इस ठंड में मरना है क्या? मरकर मेरे सर होना है, बेतासुर लहजे में बोली। काश वो कह पाता, नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ तुम पर मरना है। अमन के दिल की कली चटकी थी। आज वो इसे खुद से मुखातिब कर रही थी, मगर इसे इसका भी ख्याल था। मुझे कुछ नहीं होगा जिज़ा, तुम कंफर्टेबल रहो और बिला झिझक जाकर सो जाओ, नरमी से कहा गया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मैं ऐसे कंफर्टेबल हो ही नहीं सकती, आप अंदर आ सकते हैं। वो कहकर मुड़ी, मगर जाते जाते पलटी, क्योंकि मुझे अपनी हिफाजत करना आती है, इसने सर्द से लहजे में कहा था। अमन के सीने में छन से कुछ टूटा था। वो अब मुर्दा सा कदम उठाता कमरे के अंदर आ गया। बैल्कनी का दरवाज़ा लॉक किया, पर्दे दुरुस्त किए और संजीदा सा आकर सोफे पर बैठ गया। मोजज़ा बेड पर पाँव नीचे लटका कर खुद बैठी मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए मोबाइल में शायद कोई गेम खेल रही थी। अमन ने एक नज़र इसे देखा और लब बुरी तरह कुचले। एक तेरी नज़र में मुस्तरद जो ठहरे हम, फिर किसी की नज़र में कमाल ठहरे तो क्या ठहरे। वो चाहे दोबारा पैदा होकर भी हाजत आ, इसका ये जुर्म जुर्म ही रहना था। कोई न सुने ससकती आहों को। अमन ने सोफे पर नींदराज होकर अपनी आंखों पर बाजू रख चुका था और उसने चोर निगाहों से ज़रा सा मुड़कर इसे देखा। नींद तो अब इसे भी नहीं आ रही थी, मगर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो अब गर्दन तक कम्फर्टर तान कर लेट गई। कुछ देर की कोशिश के बाद आखिर नींद आ ही गई। भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी तो अमन ने आंखों से बाजू हटाकर इसे देखा। अब वो फुर्सत से इसे देखकर सैर हो सकता था, तभी सोफे पर उठकर बैठ गया। मीटिंग इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। असावरी के चले जाने की खबर भी सबको मालूम पड़ चुकी थी। सबसे पहले अर्शन अपनी जगह से उठा था। वो बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़कर लाउंज से निकला तो महावीर इसके पीछे लपका। अर्शन, ये किसी और को करने दो, महावीर ने इसे कहा था। नहीं डैड, हरगिज़ नहीं, इसे मुझे जवाब देना ही होगा। अर्शन की आंखें लहू छलका रही थीं। वो तेज़ी से इसके कमरे में दाखिल हुआ था। वो जो वज़ू करके वॉशरूम से बाहर निकली थी, इससे इस तेवर में कमरे में दाखिल होते देख बुरी तरह गड़बड़ाई। वो जानती थी वो लोग जान जाएंगे, मगर इतनी जल्दी ये सब झेलना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था इसने। वो कदम कदम चलता इसके सर पर पहुंचा था। मोबाइल फ़ोन दो, अर्शन ने सद्दो सपाट लहजे में कहा तो वो चुपचाप आगे बढ़ी और अपने तकिए को लाफ से मोबाइल निकाल कर इसके जानिब बढ़ा दिया। गम गुस्से की वजह से पागल हुआ था और इस पागल लड़की की वजह से एक बेकसूर की जान चली गई थी। तभी एक झटके से इसकी गर्दन दबोच कर इसे दीवार से लगाया था। याराने बेबसात की हर बाजी हयात, खेले बगैर हार गए, मात हो गई। अर्शन की रगें जैसे शिद्दत ज़ब्त से फट पड़ी। गर्दन पर दबाव बढ़ता जा रहा था, मगर वो बगैर कोई मज़ाहमत किए भी के सब झील सी शफाफ आंखों में पानी भरे इस शख्स को देख रही थी, जिसकी निगाहों में आज इसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दी थी। एक सवाल दिया, जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए, नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लेने से गुरेज नहीं करूँगा। वो दहाड़ा था। दिया के आंसू तवातुर से इसके बाजू पर गिरे थे। इस फाइल की इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की, इसकी पिक्स बनाकर तुमने इस शैतान को दी, हाँ या ना? जी, वो फाइल हमने ही चुराई और इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने ही लीक की। इसने बेतासुर चेहरे से अपना जुर्म आसानी से कबूल किया। आंखों से दर्द बह रहा था, मगर चेहरा बेतासुर था। अर्शन ने गम गुस्से की इंतहा से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। वो गुस्से से पागल हो चुका था, तब लपक कर टेबल पर पड़ा आवाज़ उठाया था।
اور اسے لے کر دیا کی جانب لپکا۔ ایک دردناک چیخ مار کر دیا نے اپنے ہاتھ اپنے لبوں پر رکھے تھے جب اس نے اس کے بہت ہی قریب دیوار پر وہ باز اپنی پوری طاقت سے پھوڑا تھا۔ دیا بری طرح چیخی تھی مگر ارشد نے اسے بازو تک دبوچا اور کمرے سے لے کر باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، سب کو آوازیں دیتی رہی مگر کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ اسے لے کر نیچے بیسمنٹ میں اترا۔ بیسمنٹ بھی بھائے بھائے کر رہا تھا۔ ارشد نے اس کی گردن کی رگ دبائی تو وہ بے ہوش ہو گئی اور لا کر اسے گاڑی میں ڈالا۔ گاڑی تیزی سے اپارٹمنٹ کے رن وے سے ایک منزل کی جانب گامزن تھی۔ وہ ہنسی خوشی اپنے گھر واپس آئی تھی۔ سارا اور اپنے بابا سے مل کر بے تحاشا خوش ہوئی مگر اس نے انہیں یہ نہیں بتایا، یہ بھی بتایا کہ احان ماہر خان سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اب سارا کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی کہ باہر بہت ہلچل سی محسوس ہوئی۔ سارا اور اساوری حیران ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے باہر۔ حشمت راؤ نے جان بوجھ کر بہت اچانک بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا تھا کہ ان کے کام میں کوئی مخل نہ ہو۔ اچانک اساوری کے کمرے میں ایک بیوٹیشین اور کافی ساری لڑکیاں ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر پکڑے داخل ہوئی تھیں۔ یہ لوگ حیران ہوئے۔ ابھی اساوری کچھ سمجھتی کہ کمرے میں حشمت راؤ داخل ہوا تھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے بہو تیار کرواؤ اسے، آج اس کا میرے دوست خان شمشان خیل کے بیٹے خان زوار خیل کے ساتھ نکاح ہے۔ حشمت راؤ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا آپ؟ میرا نکاح احان سے ہو چکا ہے جو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اور اساوری کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تم پر اس میں دباؤ ڈالا ہوگا اس لیے تم نے نکاح کیا، وہ بھی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ میں نہیں مانتا یہ نکاح۔ حشمت راؤ نے سی بات ہوا میں اڑائی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں مگر میں تو مانتی ہوں۔ اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نکاح پر نکاح کروں گی؟ میں احان سے محبت کرتی ہوں اور اس پیلس میں بھی میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو آپ نے مجھے ان کے بارے میں بتائی تھی۔ اس کا مطلب آپ جھوٹے؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ حشمت راؤ کے کرارے سے تھپڑ نے اساوری کے ہوش اڑائے تھے۔ بکواس بالکل نہیں، جو بولا ہے وہ کرو، آج یہ نکاح ہوگا تو مطلب ہوگا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں کہ میرے فیصلے کے خلاف جائے۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ذرا چوچرا کی تو تمہاری ماں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ گاڑ دوں گا۔ سمجھی؟ حشمت راؤ چلا گیا مگر اساوری پر آج کئی جان لیوا انکشاف ہوئے تھے۔ اسے ہیلی کے ذریعے کوئٹہ لایا گیا تھا۔ پاشا نے فون پر مہارانی کو اطلاع دی تھی کہ اساوری بھی واپس جا چکی ہے اور وہ نور پاک بی بی کو بھی واپس بھیج رہے ہیں، تو یہ لوگ خون خرابہ بند کر دیں۔ مہارانی نے ان کا تمسخر اڑاتے ہی مگر یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ اب کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، بس ایک بار نور پاک بی بی خیل حویلی پہنچ جائے۔ اب ارشد ہیلی سے اتر کر اسے گاڑی میں بٹھائے۔ وعدے کے مطابق اکیلا نہتہ خیل حویلی کی جانب رواں دواں تھا، جس کی اطلاع خان شمشان خیل کو دے دی گئی تھی۔ لائٹ یلو کلر کے لباس میں سرتاپا خود بھی بالکل زرد پڑ گئی تھی، گود میں ہاتھ رکھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے ہچکولے کھاتی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے تیزی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آج دیا کی آہیں، سسکیاں، آنسو اس پتھر بنے شخص پر کچھ بھی تو اثر نہیں کر رہا تھا۔ ہم آخری بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وضاحت دے سکتے ہیں، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ یوں بن گیا جیسے اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ ایک بڑے سے دیوار گیر گیٹ کے سامنے جھٹکے سے وہ بی ایم ڈبلیو رکی تھی۔ ارشد نے ہارن دیا۔ میں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ نور پاک بی بی کہ میں نے آپ کو آپ کے اصل سے جدا کر دیا۔ اب آپ اطمینان سے اپنی زندگی میں واپس لوٹ سکتی ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اتنی پاک اور بڑی ہستی ہیں آپ، تو امید ہے اپنے کسی مرید کی چھوٹی سی خطا جسے سمجھ کر ہمیں معاف کر دیں گی۔ اتنی سرد و ٹھنڈا ٹھار لہجہ تھا کہ دیا کی روح تک تڑپ گئی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی گیٹ کھول دیا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے خیل حویلی کی ڈرائیو وے پر رکی۔ وہ لال انگا رانگ کے لیے بغیر کچھ کیے دیا کے گاڑی سے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ گیٹ لاسٹ، نیچے اترو اور میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ دیا وہ درد سے بلبلاتا دہاڑا تھا۔ دیا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر خان شمشان خیل گاڑی کی جانب لپکا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سمیت دیا کا بازو تھام کر اسے نیچے اتار کر اپنے گلے سے لگایا۔ ارشد نے سرد و سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی
دھول اڑاتی گاڑی دیا کی نگاہوں سے جوں جوں دور ہوئی تو اسے یوں لگا جیسے یہ دھول اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔